اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس ہے جی طریقتن جدیدتن، اور یہ طریقتن جدیدتن طریقہ راستے کو کہتے ہیں۔ طریقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور جدیدہ کہتے ہیں نئی چیز کو۔ تو یہ آپ اس طریقے سے جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہوئی ہے، نئے طریقے سے آپ کو عربی بولنے، عربی لکھنے، عربی پڑھنے میں اس کتاب کی مدد سے آسانی ہوگی۔ آپ ایک ایک چیز پہچان جائیں گے۔ آپ آگے آ جاؤ عبداللہ، آپ کو ہوا کا پرابلم ہے؟ چلو ٹھیک ہے، تھوڑا ادھر ہو جی۔ ہوا نہیں لگنی، چل پڑے ہو، ٹھیک ہے، وہاں جاؤ۔ اچھا میں سمجھا بھی ہے میں بیٹھے ہوئے ہو، چلو ٹھیک ہے، خیر ہے، ہوا ہوگا اس کا مسئلہ۔ اچھا جی، آج ہمارا تیسرا سبق صفحہ نمبر 13 ہے، الدرس الثالث۔ دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ ثانی، اور پہلے کو اول، ٹھیک ہے۔ الدرس الاول، الدرس الثانی، الدرس الثالث، ٹھیک ہے۔ تو ثالث کا مطلب کیا ہو گیا؟ تیسرا۔ اب دیکھیں، یہ آپ نے سنا ہوگا کہ دو بندوں کی لڑائی ہو گئی اور فلاں بندہ ثالث آیا، اس نے ان کے درمیان فیصلہ کروا دیا، تو یہ وہ ثالث تیسرے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے جی کہ اسمی عبداللہ، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا، اسم نام اور اسمی میرا نام، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے بتانا ہے اپنا اپنا نام، یہاں عبداللہ لکھا ہوا ہے، آپ نے اپنا اپنا لے لینا ہے۔ یہ کس کے جواب میں ہوگا جی؟ مسمو کا، مسمو کا لکھا ہوتا ہے ما اسمو کا، آپ اس کو کیا بولیں گے؟ مسمو کا۔ تو آپ کا نام کیا ہے؟ آپ آگے سے کیا بولو گے؟ اسمی، اپنا نام لے لیجئے، شاباش، اسمی قاری محمد عثمان، ٹھیک ہو گیا جی۔ مسمو کا آپ کا کیا نام ہے؟ اسمی صفی اللہ۔ آگے جی، یہ جملہ جو ہم آگے دوسرے تیسرے دن بولتے ہوتے ہیں، بولیے ذرا سارے مل کے۔ ہاں، اس میں بولتے وقت یہ بھی خیال کرنا ہے کہ تھوڑا بہت عربی لہجہ بھی ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ کیف حالک، کیف حالک، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا کیا حال ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ بہت پیارا سا جواب دو۔ ہاں، انا بخیر نہیں ہو سکتا، انا بخیر والحمدللہ۔ یا اگر ملا کے پڑھیں گے تو ایک صورت یہ بھی ہوگی انا بخیرن والحمدللہ۔ بخیرن کیوں ہوگا یہ آپ آگے جا کے پڑھو گے، کچھ حضرات کے ذہن میں شاید ہو۔ خیر سے پیچھے ایک چھوٹی سی کیا آئی ہوئی ہے؟ با آئی ہوئی ہے نا، تو با ہے حروف جارہ میں سے۔ کن حروف میں سے ہے؟ کیا کرتی ہے پھر؟ جر کس کو کہتے ہیں؟ جر بھول گیا نا، زیر کو شاباش، کس نے بولا ہے؟ ویری گڈ۔ جر کس کو کہتے ہیں؟ اور پیش کو کیا کہتے ہیں صرف ناف کے حساب سے؟ رفع، ویری گڈ۔ اور زبر کو کیا کہتے ہیں؟ نصب، ویری گڈ حذیفہ صاحب۔ ابھی جی تینوں سامنے آ گئے، جر زیر کو، رفع پیش کو، اور نصب زبر کو۔ تو یہ حروف جارہ 17 ہیں، کتنے ہیں؟ باؤ تاؤ کاف لامو واؤ منزو مزخلا رب حاشا من عدافی ان الا حتی الہ۔ اس شعر میں 17 کے 17 موجود ہیں، تو یہ شعر آپ نے یاد کر لینا ہے، آپ کو حروف جارہ یاد ہو جائیں گے۔ یہ جس لفظ کے پیچھے آئیں گے اس کو زیر دیں گے۔ کیا دیں گے؟ ابھی بخیرن لکھا ہوا ہے نا، تو یہ جو بخیرن بنا ہوا ہے نا، اس کو رن بنانے والا کون ہے؟ با۔ ایک لفظ ہے زید، جب اکیلا لکھا ہوگا تو کیا لکھا ہوگا بتاؤ؟
ٹھیک بول رہے ہیں، ان سے بولو زیدن. کوئی بھی اسم لکھا ہوگا، کوئی بھی کلمہ لکھا ہوگا تو اس کے اینڈ پہ کیا ہوگی؟ ہمیشہ تنوین پیش والی. یاد رکھیے گا جب الگ الگ لکھا ہوگا تو زیدن. اب زیدن کو ہم نے زیدن بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ کیا لگائیں گے؟ با. اب پڑھیے، با کے نیچے زیر پڑھو، بزیدن. بزید شابا. اب اس زیدن کو جر کس نے دی؟ زیر کس نے دی؟ با نے. ابھی ہم 3 قسمیں اٹھائیں گے. کتنی قسمیں؟ ویسے قسم نہیں اٹھانی چاہیے. جب بالکل ہی آپ کی کوئی ذات پہ ایسی بات آ جائے جس سے آپ کی عزت پہ بات آ جائے، یا تو آپ اللہ رسول کی رضا کی خاطر اپنی وہ کرنا چاہیں، صفائی دینا چاہیں، تو اجازت ہے مخصوص. تو ہم قسم اٹھاتے ہیں اللہ نہیں قسم ہے. پنجابی اردو میں کہیں گے اللہ کی قسم. عربی میں کیسے بولیں گے؟ واللہ، باللہ، تاللہ. اب آپ نے اس کو پڑھ کے بتانا ہے کہ میں کیسے پڑھوں. واللہ پڑھوں یا کچھ اور پڑھوں؟ باللہ پڑھوں یا کچھ اور پڑھوں؟ تاللہ پڑھوں یا کچھ اور پڑھوں؟ واللہ. باؤ تاؤ تا بھی آئی ہوئی ہے، کاف و لامو واؤ بھی آئی ہوئی ہے. واللہ، اللہ کے پیچھے واؤ آئی ہوئی ہے. واللہ، کیوں؟ واؤ بھی جر دیتی ہے، ان 17 حروف میں ہے نا. باللہ، تاللہ، اس اللہ کو زیر دینے والا، جر دینے والا کون ہے؟ با، تا اور واؤ. جب کوئی بندہ ایک دفعہ قسم اٹھاتا نا، واللہ میں نے یہ کام نہیں کیا، واللہ العظیم، میں یعنی اس اللہ کی قسم جو سب سے بڑا ہے. تو یہ واللہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ کو، اللہ کے آخری ہاتھ کو زیر دینے والا کون ہے؟ واؤ. اگر وہ بولے گا نا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں بھی یقین نہ آسی، تو تینوں قسمیں اکٹھے ہو جائے، واللہ، باللہ، تاللہ میں نے یہ کام نہیں کیا. تو واللہ کے پیچھے واؤ، باللہ کے پیچھے با اور تاللہ کے پیچھے تا، یہ وہ ہیں جو اللہ کی ہاں کے نیچے زیر لے آئیں گے. ویسے اگر لکھا ہوگا نا اللہ ہو، بولو ذرا اللہ، لیکن جیسے ہی پیچھے واؤ آئی تو اللہ ہی ہو گیا. واللہ ہی، باللہ ہی، تاللہ. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ جتنے حروف جارہ ہیں یہ آخری حرف کو زیر دے دیتے ہیں. یہ شعر ریکارڈ بھی ہو گیا، ادھر سے سن لینا، لکھ لینا پھر آگے جناب. تو انا بخیر والحمدللہ. تو یہ بخیر ان سے بات چلی تھی، دور چلی گئی. اب دیکھیے والحمدللہ، والحمد للہ لکھا ہوا ہے نا. بتاؤ للہ کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے جی؟ حروف جارہ میں سے کون سے آیا ہوا ہے؟ نیچے دیکھو، نیچے واؤ. کدھر واؤ ہے؟ دال بھی حروف جارہ میں دال ہے بیٹا. یہ کوئی سمیم صاحب بول رہے ہیں، ذرا اونچا بولو بیٹا. لام، شاباش. باؤ تاؤ کافو لامو. اللہ لفظ تھا، اس کے پیچھے کیا ہوا ہے؟ لام. اللہ ہو تھا، تو جب لام پیچھے آیا تو اب ہم کیا پڑھیں گے؟ للہ. بولیے للہ. شاباش. تھوڑا تھوڑا سمجھ آنا شروع ہوئے. شاباش سمیم. تو یہ اگر آپ کو پہلے یاد ہوں گے نا حروف جارہ، تو پھر آپ تبھی سلیکٹ کر سکیں گے. جیسے اس کو یاد تھا یا تو تمہاری دو ہی صورتیں ہونی. آگے جی، کیفا انتا. یہ انتا اور تے میں کیا فرق بتایا تھا؟
حسن علی ملک یہ جی محمد علی خان نہ پتر ہے محمد علی نہیں بوڑھے والا جی یہ بڑا بازوق بچہ ہاں جی اور اتنی تعریف کر چھوڑی ہوں 10 صحیح کیفا انتا لکھا ہوا ہے نا تا اور تے میں کیا فرق ہے محمد وسیم جی جو آتا ہے بول دو غلط ہوگا زیادہ سے زیادہ اس سے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا میں الف ہے آپ کی کتاب پہ ادھر نہیں ہے میری کتاب پہ نہیں تا ہی ہے الف نہیں ہے یہ کہتا ہے تا الف ہے تا کیا آ گیا پتہ نہیں اس نے کیا کر دیا جی مذکر کے لیے زبر ہوتی ہے اور مؤنث کے لیے زیر اگر سامنے مرد کھڑا ہے تو آپ کیا بولیں گے کیف حالک کا اور اگر سامنے خاتون ہے تو آپ کیا بولیں گے کیف حالک کے اگر وہ آپ حال نہیں کہتے تو صرف اس طرح کہتے ہیں کیف انتا آپ کیسے ہو کیف انتی آپ کیسی ہو ٹھیک ہو گیا جی تو یہ ادھر حالو کا حالو کے انتا انتے میں یہ چلے گا انا بخیر والحمدللہ میں خیریت سے ہوں اور اللہ کا شکر ہے ایک ترجمہ اس کا یہ ہے الحمدللہ کا اور ایک ترجمہ یہ ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے تو ہم چونکہ اس وقت اپنے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے تعریفیں تو اسی کے لیے ہیں سارے ویسے بھی آگے جی اب آپ نے کہنا ہے اپنے بارے میں تو کیا لفظ بولیں گے انا کیا اور اگر آپ نے بولنا ہے سامنے والے کے بارے میں تو کیا کہیں گے انتا تو آگے انتا عبداللہ تو عبداللہ اور انتے کوئی بھی نام آپ کسی اس کا لے سکتے ہیں لڑکی ہاذا کتابک پہلے ہاذا پہ آ جاؤ ہاذا کیا ہے نہیں یہ تو مانا آنا ہے نا عبداللہ نے بال کٹانے کے چکر میں ساتھ داڑھی بھی چھوٹی کرا رہا ہاں جی بری بات ہاں جی بولو بندہ خدا شاباش اشارہ لیکن اس اشارے کے ساتھ کیا لگائیں گے ہم آزا ہے کیا اسم تو کیا بن گیا اسم اشارہ کیا شاباش ہاذا کس کے لیے ہوتا ہے جی نہیں اشارے کے لیے ہوتا ہے مذکر کے لیے بھی ہوتا ہے چلو یہ بھی آپ کی بات مان لیتے ہیں اور جی نزدیک کے لیے ملک صاحب ماشاءاللہ یہ سامنے کوئی چیز ہوگی نا تو آپ بولیں گے ہاذا یا ہاذے ہی اور اگر دور ہوگی تو پھر کیا بولیں گے حسین الدین صاحب ماں سوال کے لیے ہوتا ہے ماں ہاذا یہ کیا ہے یہ سوال ہے آپ نے بتانا ہے دور کے لیے میں نے بتایا تھا اس دن یہ کلاس میں شاباش ذالکا وہ ذالکا اور اگر کوئی خاتون ہوگی مؤنث ہوگی تو پھر نہیں تل کا ویری گڈ پھر کیا ہوگا شاباش یہ چھوٹی چھوٹی بات اچھا ابھی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ چونکہ سورہ بقرہ کی شروع بل رکوع کر چکے ہو نا ادھر ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ بات ہو رہی ہے قرآن پاک کے بارے میں اور لفظ آیا ہوا ذالک ہاذا ہونا چاہیے تھا نا ذالک کیوں ہے بتاؤ ترجمہ تو آپ پڑھ چکے ہو نا اس کا تو ذالک ہم کیا کہہ رہے ہیں دور کے لیے ہوتا ہے اور ہاذا نزدیک کے لیے ہوتا ہے تو بتانا یہ تھا کہ یہ جو بلند مرتبہ کتاب ہے کہنا تھا نا تو ترجمہ ادھر ہو رہا ہے وہ بلند مرتبہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ہاں نہیں بالکل بھی نہیں جی اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے تھا نا تو یہ کے لیے تو ہاذا استعمال ہونا چاہیے تھا تو یہاں ذالک اس لیے استعمال ہوا ہے
ابھی میں اشارہ کروں گا, آپ سمجھنے کی کوشش کریے گا, نہیں تو پھر بتا دیتا ہوں. وہ بلند مرتبہ کتاب, وہ بلند, دور کے لیے نا, اللہ کی طرف سے. نہیں, اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے نا, تو اس اونچے کو ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ جس کا بہت اونچا مرتبہ ہے نا, وہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اس لیے یہاں ذالک کا استعمال ہوا ہے. بات سمجھ آئیے تھوڑی تھوڑی, یعنی اس کے مرتبہ بڑھانے کے لیے, بتانے کے لیے کہ وہ جو بندے ہیں نا فلانا او تبو ماشاءاللہ جی, حالانکہ سامنے بندہ او اس بلے بلے بلے, تو یہ اس سینس میں ہوا ہے. تو کبھی کبھی اس طرح بھی ہوگا, آپ نے پھر اندازہ لگانا ہے کہ یہاں ذالک کا استعمال کیوں ہوا ہے. آگے جی, ایسے اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. جی ہاں, اصل میں مرتبہ بہت اونچا ہے نا, تو وہ جتنا اونچا ہے وہ دور جا رہا ہے, تو وہ پھر دور کے لیے استعمال ہو گیا. آگے جناب, کتابن, کتاب, قلمن, قلم, ورقن. اب نیچے لکھا ہوا ہے ورقوکا, کیا ترجمہ کریں گے ہم, جلدی بتاؤ. نیچے لکھا ہوا ہے یار, یہ تیرا کس کا معنی ہے, کا ورق کا مطلب تو ورق ہو گیا نا. ورق کس کو کہتے ہیں, یہ ورق ہے, اور یہ ایک سائڈ جو ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں, صفحہ. دو صفحے مل جائیں, یعنی دونوں صفوں کو آپ ادھر کریں تو یہ ایک ورق بن جاتا ہے. ہاذا ورقن, یہ ورق ہے, اور ورقو کا تیرا ورق. تو کا مطلب اگر یہ سامنے کوئی ہوگی لڑکی مؤنث, تو اب کیا ورق کو کی, شاباش. قلموں کا تیرا قلم, کتابوں کا تیری کتاب. میری کتاب کا کیا ہو, جلدی سے بتاؤ. کتابی, تیری کتاب کتابوں کا یا کتابوں کے. ہاذا قلموں کا, اب آ گیا جی, یہ تیرا قلم ہے. اب یہ اس طرح آپ چھوٹی چھوٹی باتیں بولا کرو, پینسل پکڑا رہا ہے نا, ہاذا قلموں کا, تو یہ کہتا ہے میرا نہیں ہے, لا لا لا, اور کہتے کوئی نہ ہے نا پوری, لا میرا نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے. یا اگر ہے تو پھر کیا بولیں گے اس کے لیے, جی ہاں کے لیے کیا لفظ بول جاتا ہے, نعم بولیے. ہاں, یہ انشاءاللہ جیسے جیسے آگے جائیں گے تو آ جائے گا آپ کو. ہاذا ورقو کا, ہاذا رأسو کا, نیا لفظ آ گیا, یہ تیرا سر ہے. ہاذا وجہ کا, یہ میرا تیرا چہرہ ہے, یہ میرا اس سے غلط اسی رکھا گیا, ٹھیک ہے جی. وجہ کا. ہاذا انفو کا, یہ تیری ناک ہے. ہاذا فمو کا, یہ تیرا منہ ہے. ہاذا لسانوں کا, یہ. اب آگے جی تھوڑا سا اور انہوں نے بڑھایا, عورت کے لیے جی جی بالکل صحیح. آگے جی آنا, اب یہ اس طرح کہہ رہا ہے کہ میں فلانا ہوں اور تو فلانا ہے, تو اپنے لیے آنا اور دوسرے کے لیے انتا. تو یہ کہہ رہے ہیں آنا محمد و انتا عبداللہ, انا قاری محمد عثمان و انتا محمد وسیم. آپ کسی کو بولو گے تو اپنے بارے میں آنا اور دوسرے کے بارے میں انتا, اور مؤنث ہوگی تو انتے. اچھا, مؤنث ہوگی تو اس کے لیے آنا آنا ہی رہے گا, یہ یاد رکھنا ہے. اچھا, آنا اور نحنو یہ دو ہیں, آنا میں اور نحنو ہم, یہ یاد رکھیے گا. اگر آپ ایک بندہ کہتا ہے نا کہ میں فلانا ہوں, تو کیا بولو گے, آنا. وہ مؤنث بھی ہوگی, وہ بھی کیا بولے گی, آنا. اور اگر دو ہوں تب بھی نحنو, دو سے زیادہ ہوں تب بھی نحنو چلے گا, نحنو ہم, ٹھیک ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا, بے شک, نحنو ہم, نزلنا, اس کو نازل فرمانے والے ہیں, وَإِنَّا, اور بے شک ہم, لَهُ لَحَافِظُونَ, اس کے لیے حافظ بھی ہیں, حفاظت کرنے والے بھی ہیں. آگے جی,
हाजा किताबी, ये मेरी किताब है, वहाजा किताबो का, हाजा कलमी वहाजा कलमो का, हाजा वजही वहाजा वजहो का, ये मेरा चेहरा है और ये तेरा चेहरा है, हाजा रअसी वहाजा रअसो का, हाजा लिसानी वहाजा लिसानो का, ये मेरी जुबान है और ये तेरी जुबान है। अल्लाह रब्बी व रब्बुका, अल्लाह मेरा रब है और तेरा भी रब है। अल्लाह मेरा रब है और तेरा रब है। अल इस्लाम दीनी व दीनों का, इस्लाम मेरा दीन है और आपका दीन है। अच्छा, यहां ये वो सवाल याद आए कब्र में कितने सवाल होंगे? बोलो बोलो, केड़े केड़े? नहीं, नमाज। मान रब, सबसे पहला सवाल होगा मन रब्बो का। क्या? मन रब्बो का लिखा होता है, लेकिन नून जो है वो रा में इदगाम हो जाता है, तो फिर नून की हैसियत खत्म हो जाती है। तो हम क्या पढ़ते हैं? मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? ये कहां सवाल होंगे? कब्र में। नमाज का सवाल क़यामत वाले दिन होगा। जो कहते हैं ना पहला सवाल नमाज के बारे में होगा, वो कब्र में नहीं होगा, वो कहां होगा? क़यामत वाले दिन। इन सवालों जो पहले पास हो रहे सी ना, ये अकीदा है। मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, हुजूर के बारे में क्या कहता था? ये आपकी पहली तकरीर होगी बज़्म अदब में। आप किसी एक लड़के की हमें सबसे पहली तकरीर ये करवाई गई थी कि बंदा मरेगा, कब्र में जाएगा, उससे सवाल किया जाएगा मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो वो क्या बोलेगा? रब्बी। बोलो, क्या माना होगा इसका? बोलो ना, आगे साथ लगाओ, अल्लाह मेरा रब। अब इसको मिला के पढ़ो, रब्बी यल्ला, रब्बी। जब ये मिलेंगे तो बीच वाला हमजा वसली खत्म हो जाएगा। अगर रब्बी अल्लाह पढ़ेंगे तो हमजा जिंदा हो जाता है। ये हमजा वसली की होती है तारीफ। हमजा वसली कहते हैं जो दो हरफों के दरमियान में हो, दो लफ्जों के। जैसे कि अल्लाह का, अल्लाह से पहले आया ना, तो ये अल्लाह रब्बी तो लिखा हुआ है ना, तो हम उधर जवाब क्या होगा? रब्बी अल्लाह, मेरा रब। दूसरा सवाल क्या होगा जी अब्दुल्ला शाह? अब आप तो अरबी पढ़ रहे हो ना, अभी सारे लोग पढ़ रहे हो ना। अब जो लोग नहीं पढ़ रहा है, जमींदार होंगे, आम लोग होंगे, जिनका कोई दूर दूर तक अरबी से ताल्लुक ही कोई नहीं, ये हुजूर की शान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कब्र में उनको अरबी में सवाल भी समझ आएंगे और जवाब देने भी आ जाएंगे। ये हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसी मेहरबानी होगी उम्मतियों पे। तो दूसरा सवाल क्या होगा जी मोहम्मद वसीम? मा दीनो का, तेरा दीन क्या है? तो जवाब दो जरा। पहले बताओ मेरा दीन, मेरे दीन की क्या बनेगी? दीनी, दी मेरा दीन क्या है? इस्लाम। तो अब इसको मिला के पढ़ो जरा, जिस तरह रब्बी अल्लाह पढ़ता है इसको पढ़ो। दीनी, नहीं, हाँ शाबाश, दीनी यल इस्लाम, दीनी मेरा दीन। तीसरा सवाल क्या होगा जी? मा कुंता, मा कुंता तकूल, तकूल तू कहता था, कुंता माजी में, क्या मतलब? यानी जब तू दुनिया पे था तो इनके बारे में क्या? फी हक के हाजर रजुल, हाजा का लफ्ज आ गया ना, ये इस हस्ती, इस मर्द कामिल के बारे में दुनिया में क्या कहता था, अब नहीं। तो मुसलमान जो होगा वो क्या जवाब देगा जी? बताओ जरा। वो हाजा, ये जिस तरह जालिका का मतलब वो है, इस तरह हाजा के मुकाबले में एक लफ्ज आता है हुआ। बोलो जरा, ये मर्द के लिए होता है, हुआ का मतलब होता है वो, हुआ वो। और मोनस के लिए क्या इस्तेमाल होता है? हिया। क्या? तो उधर हाजा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, मा कुंता तक़ूलु, तू क्या कहता था? फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, इस मर्दे हक के बारे में, यानी हुजूर के बारे में।
تو آگے سے وہ جواب دے گا حضور کے بارے میں، کیونکہ حضور پاس کھڑے ہوں گے نا، تو حاضر رجل، تو یہ جواب دے گا ہوا، آگے بتاؤ کیا دے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گا، ہوا محمد رسول اللہ، بولیے بولیے ذرا ایک دفعہ اکٹھے سارے، واہ نہیں کرنا، مکھی بڑھ جائے گی منہ میں، ہوا محمد الرسول اللہ، ان کی بات کر رہا ہے، یہ تو میرے آقا تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی سوال تینوں کافر سے بھی ہوں گے، مسلمان سے بھی ہوں گے، کافر سے بھی ہوں گے، مطلب یہ نکلا جو بھی قبر میں جائے گا ان سے یہ تین سوال ہوں گے۔ مسلمان یہ والے جواب دے گا ربی اللہ، دینی الاسلام، ہوا محمد الرسول اللہ، اور کافر صرف ایک ہی جواب دے گا تینوں سوالوں کا، ہاں کس کے لیے کہتے ہیں، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے، ہاں دو دفعہ حدیث شریف میں آیا، ہاں لا ادری، لا کا مطلب کہتا ہے نہیں ادری، نہیں جانتا میں کچھ بھی، ہاں لا ادری، بولیے ذرا، یہ کافر جواب دے گا تینوں سوالوں کے، وہ بولیں گے مر ربوں کا، ہاں لا ادری، ما دینوں کا، ہاں لا ادری، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، ہاں لا ادری، پھر فرشتوں کو حکم ہوگا لے لو لوہے کے گروز اور دز دے مار ساڑیاں، آگے جی کدھر پہنچ گئے تھے ہم لوگ، اللہ ربی و ربک، الاسلام دینی و دینوں کا، القرآن و کتابی و کتابوں کا، القرآن و کتابی، قرآن میری کتاب ہے اور تیری بھی کتاب ہے، محمد علیہ الصلاۃ والسلام نبی و نبیوں کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نبی حضرت لکھا ہو تو آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ لکھا ہوا ہے، عیسیٰ لکھا ہوا ہے تو آپ اس کتاب کے اوپر بالکل نہ جائیں، آپ کیا کہیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سمجھ آ رہی ہے بات، ادھر موسیٰ لکھا ہوا ہے تو موسیٰ عیسیٰ عیسیٰ کرتے رہتے ہیں، پھر اس طرح ایسا بندہ وہ ہو جاتا ہے بے لگام۔ اچھا جی، محمد علیہ الصلاۃ، محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ ان پر ہو، الصلاۃ درود، والسلام اور سلام، نبی میرے نبی ہیں، و نبیوں کا اور تیرے نبی ہیں، آگے الکعبۃ قبلتی و قبلۃ، کعبہ میرا بھی قبلہ ہے اور کعبہ میرا قبلہ ہے اور تیرا قبلہ ہے، کتاب قلم ورق، ورق کے، اب کڑی کا آ گیا ہے مؤنث کا، ورق کے، قلموں کے، کتابوں کے، انا ابلۃ و انت زینب، میں ابلا ہوں اور تو زینب ہے، اللہ ربی و ربو، کہا کیوں ہے، دیکھو نا اب یہ مؤنث کی باتیں چل رہی ہیں ساری، اللہ میرا رب ہے اور آپ کا رب ہے، صرف یہ ہے کہ مرد عورت کا، مذکر مؤنث کا وہ کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، الاسلام دینی و دینوں کے، اور اسلام میرا دین ہے اور آپ کا بھی دین ہے، یہ کتابت کی غلطیاں ہوگی، آپ اپنی پینسل سے ٹھیک کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و نبیوں کے، مکئی ٹائم کیا ہوا ہے، بس لو جی، تمرین یہ خود آپ نے حل کرنی ہے، اور انشاءاللہ پھر اگلی کلاس اس سے آگے ہوگی، وَفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔